اس نے صرف میری محبت اور خشیت کی وجہ سے نکاح ہٹا دی ہے، اس کو اجر و ثواب دے۔ تو بالکل اسی طرح فرشتے جو کوئی گناہ نہیں کرتے، ان کے اس گناہ کا نہ کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جیسے مادر زاد اندھا ساری زندگی گناہ کی چیز نہیں دیکھتا، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے اس گناہوں کے نہ کرنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ہاں انسان باوجود قدرت اور طاقت کے وہ گناہ کر سکتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت یا خوف اور محبت کی وجہ سے وہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں کہ یہ مستحق ہے۔ نماز کی حکمت بھی تقویٰ ہے، بلکہ نماز کی حقیقت ہی تقویٰ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، تو وہ گناہوں سے روکتی نماز ہے، مجسم تقویٰ ہے نماز، تو اس کی حقیقت بھی تقویٰ ہی نکلی۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی عبادات آپ کو نظر آئیں گی سب کی حکمت تقویٰ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ نکاح، اسی کی حکمت بھی تقویٰ ہی ہے، اس کی حکمت تقویٰ۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ نکاح جو ہے اس سے نصف ایمان مکمل ہو گیا ہے، اور اس کی حکمت تقویٰ۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر 3 آیتیں تلاوت فرمائی، اور تینوں کی تینوں آیتوں کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ حالانکہ نکاح کا موقع ہے، نکاح کے موقع پر نکاح کی منقبت اور وقت کی کوئی آیت تلاوت ہو جائے۔ قرآن کریم میں نکاح کی عظمت کے حوالے سے آیت جو میں نے تلاوت کی خطبے میں یہ موجود ہے، یہ آیت تلاوت فرما دیتے ہیں۔ اور اس آیت میں تو اللہ نے نکاح کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی ایک جوڑا پیدا کیا۔ وجعل لتسکنوا الیہ، کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہ، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی اس نکاح کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، عبرت کا سامان ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں نکاح کی فضیلت اور عظمت بتائی جا رہی ہے کہ نکاح اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی ہے۔ تو خطبہ نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت فرماتے، لیکن آپ نے اس کو تلاوت نہیں فرمایا۔ یا نکاح کی دوسری آیت تلاوت فرماتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 2 3 3 4 4، یہ فرمایا۔ لیکن نکاح کی کوئی آیت آپ نے تلاوت نہیں فرمائی، تینوں آیتیں تقوی کی تلاوت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تقوی کیا ہے؟ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تقوی کیا ہے؟ 3 آیتیں تلاوت ہیں، تینوں تقوی کی۔ کیا بتانا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نکاح کی حقیقت بھی تقوی ہے۔ اگر یہ نکاح کا بندھن بغیر تقوی کے گزارو گے تو یہ عذاب ہے تمہارے لیے۔ نہ میاں کو بیوی پہ کوئی اعتماد، نہ بیوی کو میاں پر کوئی اعتماد، دونوں طرف سے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ ایک قانونی سا، ایک فارمل سا پھر تعلق ہوگا جس کے اندر کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ یہ عبادت کہ جو اپنے وجود بخشے جانے کے بعد جنتوں تک باقی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اگر اس کا جنتوں والا لطف اٹھانا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر یہ تقوی کی چھاپ کے اندر تم رہو گے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آ جائے گا۔
میاں بیوی رہیں گے ایسے رہے گا جیسے جنت میں. گھر ہے کیا جنت ہے, بھلے جھونپڑا ہو, جنت کو. اس لیے کہ دیواروں کا نام گھر نہیں ہے, اینٹ پتھر کا نام گھر نہیں ہے. گھر نام ہے گھر میں رہنے والوں کی الفت اور محبت کا. چٹی روٹی کھانے والے غریب غربا کے جھونپڑے کے اندر میاں بیوی بچے الفت محبت سے دل جوڑ کے رہتے ہیں, جنت کا لطف آتا ہے. لیکن اگر بڑے بڑے محلوں کے اندر رہنے والے آپس میں صرف ایک قانونی رشتے کی بنیاد پر رہتے ہیں تو کوئی لطف نہیں. دنیا کے اندر ہی جہنم نظیر زندگی بن جاتی ہے. چاہے آج صبح شام دیکھتے ہیں, خاص ابھی امریکہ یورپ کی دنیا, مغربی دنیا, اور اب تو اس اثرات پوری دنیا میں چلے گئے ہیں, کیونکہ دین و دیانت کا فقدان ہے. دین و دیانت نہیں رہی, ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہا, الفت محبتیں نہیں رہیں. اس نے کہا کہ اس بندن کو بس ایک سماجی اور معاشرتی ایک تعلق رشتہ سمجھا, اس کو اللہ کی ایک عبادت نہیں سمجھا کہ اس کی حقیقت تقویٰ ہے. اور تقوی کی بنیاد پر یہ عبادت جو ہے وہ لطف دیتی ہے کہ دنیا میں رہ کے جنت کا مزہ اٹھاتا ہے انسان. یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے, زیادہ فارمل تعلق. لہٰذا اسی وجہ سے آج گھروں کے اندر کچھ سکون, اطمینان نہیں, لطف نہیں. لیکن جہاں تقویٰ ہے, مرد یعنی شوہر کے اندر بھی تقویٰ, بیوی میں بھی تقویٰ, آنکھیں پاک, دل پاک, دل و دماغ پاک, کان زبان پاک, ایک ہی چیز پاک, اور پاکی کی طرف انسان بڑھتا ہے تو آپس کی یہ تعلق جنت نظیر ہو جاتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی 3 آیتیں تلاوت فرما کے امت کو ایک عجیب و غریب سبق دے دیا. دیکھو ہم تو سرسری لوگ ہیں, ستی لوگ ہیں. بس آج نکاح ہے جی, خوشیاں منا رہے ہیں, خوب پھول جو جھنڈے اور ہار, اور جناب خوب مزے ہو رہے ہیں جی, کور میں بریانیاں پک رہے ہیں, ہلڑ بازیاں ہو رہی ہیں. بس ہم ستی لوگ ایک تو خوب ہلڑ بازی مزے, رخصتی ہو گیا اپنے گھر کو چلے گئے, اس کو پتہ ہی نہیں. اب وہاں گھر میں کیا ہو رہا ہے, تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جہنم بنی ہوئی زندگی. شوہر اس سے جان چھڑاتا ہے, وہ شوہر سے جان چھڑاتی ہے, جان چھوٹتی نہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ عام طور پہ تو بیوی مظلوم ہوتی ہیں. یہ ہمارے ملکوں کی بات ہو رہی بھائی, انڈیا, پاکستان کی, بنگلہ دیش کی. امریکہ یورپ میں تو بیویاں شیر ہیں, شیر. میاں بھیگی بلی بنا رہتا ہے, لیلا بن کے پیچھے بھیگ کرتا ہے. تو اس کو پتہ ہے یہاں رائٹس ہیں, 911 کال کرتی ہے, میاں دم دبا کے بھاگتا ہے. بڑے بڑے قصے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بھائی. وہ میں نے کتاب لکھی تھی, بلکہ وہ میرے درود شریف سے پریشانیوں کا حل. تو میں نے وہ کتاب اپنے شیخ ثانی سلطان العارفین شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم العالیہ کو وہ دکھائی. تو اس میں مختلف درود شریف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا درود شریف, کاروبار میں بندش کا درود شریف, جناب صحت و عافیت کا درود شریف, مختلف درود شریف ہیں. اور الحمدللہ مادی اور دنیاوی پریشانیوں کے حوالے سے درود شریف کے اندر حل موجود ہو. یہ میری کتاب جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جو اس انداز سے میں نے جمع کی. اور یہ میرے شیخ اول, میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف ردیانوی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ, ان کی ایک کتاب ذریعۃ الوصول, اس سے میں نے ماخوذ کی اور میں نے یہ جمع کر کے عام پریشانیوں کا حل اس میں لکھا. اور اس انداز سے پہلی مرتبہ کتاب درود شریف کی مارکیٹ میں آئی, اور اندر لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں جاری ہے, فیض پھیل رہا ہے, مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا اس کا. اور بہت سے بیچارے ہمارے یار لوگوں نے اس کی ڈپلیکیٹ بنا بنا کے اپنے ناموں سے بھی خوب چھاپی ہے. سارا وہ لے لیا, اپنا نام چھاپ دیا, چلو بھائی. ہم نے کہا کوئی نہیں, ہمیں تو آخرت میں اجر چاہیے, صدقہ جاریہ دنیا میں مل رہا نہیں, پرواہ نہیں. اس میں ایک درود شریف تھا کہ شوہر ظالم ہو اور بیوی مظلوم ہو, اس کا درود شریف.
کہ تاکہ